تھینک یو جناب اسپیکر. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس کے متعلق ہوتی ہیں، اپنے افکار کا یہاں پہ اظہار ہوتا ہے. تو یہ لازم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریسپانسبلٹی ہے ایک لیجسلیٹر کی، قانون ساز کی، کہ وہ دوسرے کی بات بھی سنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو 168 ممبر ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ایوان میں، یہ ہم ایک دوسرے کے آڈینس نہیں ہیں. ہم یہاں پہ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا ریئل آڈینس وہ ہے جب یہ آپ کی چیز اسکرین پہ جاتی ہے، جب یہ شیئر ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کس نمائندے نے میرے کون سے جذبات اور مسائل کی وہاں پہ نمائندگی کی ہے. سب کی کسی کی بھی مرضی، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کوئی سنے نہ سنے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو ساری عقیدتیں، محبتیں اور عقیدت کا اظہار، خراج تحسین اس امام الشہداء کو، ان کربلا کے شہداء کو، جن کی قربانی اور جن کی غم کی وجہ سے اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بے شک بے شک. شاہ عبد اللطیف بٹائی نے ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا. یہاں پہ راؤ صاحب نے، شاہ لطیف کے حافظ ہیں، بڑے زبردست شاعری سنائی محرم کے حوالے سے. میں ان کو اپنے ایک عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے شاہ لطیف کے اس بیت کا سہارا لوں گا کہ حسن میر حسین کے رنو ٹن ٹولن، حسن میر حسین کے رنو ٹن ٹولن، گھر مانویں جھنگ مرویں ابھن میں ملکن. ملائکوں نے بھی ماتم کیا. حسن میر حسین کے رنو ٹن ٹولن، گھر مانویں جھنگ مرویں ابھن میں ملکن، پکھن پان پچھاڑیو تو لڑیو ہوت وجن، اللہ شہزادن صبح دیے سچا دھری. مجھے نعیم کھل صاحب کی، ہمارے دوست تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم چاچا کہتے تھے ان کو، اور کہ حسن میر حسین کو تین جو قسم کے اقسام جو گروپس ہیں انہوں نے ان کا ماتم کیا. گھر میں جو انسان تھے، افراد تھے، انہوں نے ماتم کیا. جنگل میں جو جانور تھے انہوں نے کیا، پرندوں نے کیا، اور آسمان میں ملائکوں نے کیا. تو نعیم کھل صاحب ایک کلاسیکل کریکٹر تھے، پڑھی لکھی فیملی سے تھے. ان کی فیملی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. نسیم کھل صاحب ان کے بھائی، وہ بہت بڑے نام تھے. سندھ میں جو فکری آبیاری ہوئی اس میں جن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں نسیم کھل صاحب کا بہت بڑا نام ہے. یہ ان کے بھائی تھے. ہمیں ان کا دلی وہ ایک صدمہ ہے اس کے جانے کا. جناب اسپیکر، میری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ میں 25-30 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے میں بریف رہوں گا. جتنے یہاں پہ سوالات اٹھے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ان کے میں پہلے 2 حصے ہیں میری اس گفتگو کے. پہلا تعلیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم ہے. وہ ترمیم کس چیز میں؟ وہ نفرت کے نصاب میں ترمیم. جو نفرت کا نصاب جو بن رہا ہے، جو بنتا رہا ہے، اس میں ترمیم کے حوالے سے. جناب، تعلیم یقیناً معاشرے کے ہر فرد کا مسئلہ بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے. 3 قسم کے میں سمجھتا ہوں جو سوسائٹی میں 6 کروڑ ہمارے سندھ کے آبادی میں 6 کروڑ لوگ ہیں. 6 کروڑ لوگ ہی تعلیم سے وابستہ ہیں. ایک وہ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹلی ان کا تعلق ہے. دوسرے وہ جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کا سیدھا تعلق ہے. اور سب سے بڑا تعلق ان کا ہے جو اسکول میں موجود نہیں ہے.
تو یہ پورے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک کمپلیکس قسم کا مسئلہ ہے. فقط پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا کی جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے، ایشو بھی ہے. میں ابھی تک اس ایوان میں نے کوشش کی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عقل کل ہوں، عقل سلیم ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں ہر چیز کو. میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں جھوٹ بھی نہ بولوں یہاں پہ، اور یہاں پہ میں غلط بیانی سے کام نہ لوں. جتنی حقیقتیں ہیں میں نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو پارٹیسپیٹری اپروچ آپ کو اپنانے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب پورے معاشرے کا مسئلہ ہے تو وہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. آپ سب جب آگے آ کے فرنٹ لائن پہ آ کے اون نہیں کریں گے اپنے اسکول کو اپنے گھر کی طرح، تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. گورنمنٹس ڈیلیور کرتی ہیں، ایک حد تک ڈیلیور کرتی ہیں. جب پارٹیسپیٹری رول سوسائٹی کا بنتا ہے تب نتائج آنا شروع ہوتی ہیں. ہم بدقسمتی سے ہمارا جو کلچر رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا مجموعی طور پہ اس ملک میں کسی کو دوش نہیں دوں گا، وہ یہ ہم کسی کی غلطی کی باری کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی غلطی پکڑنے کے لیے میں ویٹ کرتا رہوں اور کہاں غلطی ہوتی ہے اس کو میں گلے سے پکڑوں. یہ نہیں کہ میں 2 قدم اٹھا کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ساتھ دوں. یہ مجموعی طور پہ اینٹاگونزم کا جو کلچر ہمارے پاس جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ بہت سے سروس ڈیلیوری کے سیکٹر وہ پراپرلی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ایز اے ہول کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں، خالی سندھ صوبے کی بات نہیں کر رہا. ہمیں بیک ٹو بیک ایشوز آئے، مسائل آئے. فلڈز 2010-11 کے فلڈ، ایک انفراسٹرکچر آپ مجھے اندازہ کریں کہ آپ جتنا بھی 47 کے بعد آپ نے بلڈ کیا، ایک دم کسی آفت میں آپ کا 50% چلا جائے اور وسائل آپ کے پاس اتنے نہ ہوں اس کو ایک دم ٹھیک کرنے کے، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ پکچرز دکھانا، واش روم نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، جینرک قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کے کرٹیسزم کر کے اسکور تو سیٹل ہو سکتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، مگر مسئلہ موجود ہے. کل آپ آئیں گے تو مسئلہ آپ کے سامنے بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ مسئلے کو آپ وہاں پہ اس کی موجودگی کا تحفظ کر رہے ہیں کہ مسئلہ رہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے، مجھے بالکل ہے کہ یہاں پہ میں اپوزیشن کے بہت سے دوستوں نے، خاص طور پہ میں اپوزیشن لیڈر کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ تعلیم سے حوالے سے جو ان کا کنسرن رہا ہے بار بار میرے پاس، کیونکہ میرے پاس جتنے کون آتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، وہی آئیں گے جس کو درد ہوگا یا جس کے پاس کوئی نہ کوئی کمپلین ہوگی یا ریزرویشن ہوگی یا کوسچن ہوگا، ورنہ کیوں آئیں گے میرے پاس؟ تو دوستوں نے اس میں ہاتھ بٹایا ہے. جب اڈاپٹ اسکول پالیسی کا یہاں پہ ہم نے اناؤنس کیا کہ پارلیمنٹرز اس کو اڈاپٹ کریں، 60-61 پارلیمنٹر نے 257 اسکول سے اڈاپٹ کی. میرے پاس پوری ڈیٹیل رپورٹ ہے، کون اسکول میں گیا ہے، کون نہیں گیا ہے، کس کا کیا رول رہا ہے. وہ ہیڈ ماسٹر سے لے کے میں نے اپنی انتظامیہ سے اور لوکل لیول پہ ایک ایم پی اے کے لیے، میں کسی کا نام لے کے نہیں بتاؤں گا کس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. میں کسی بھی کوئی نہ آفینس نو ڈیفینس میں ان کو ڈالنا نہیں چاہتا کسی کو بھی، کیوں ایک پارٹیسپیٹری رول ہے، اپنی ضمیر کا فیصلہ ہے کہ کسی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا، ہمیں پتا تھا کہ یہ اتنا سارا جو انفراسٹرکچر سندھ میں تباہ ہوا ہے، 20,000 اسکولز جو ہماری ڈیمیج ہوئی ہیں، یہ ایک دم نہ اے ڈی پی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، نہ آپ فارن فنڈڈ پروجیکٹ سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ نمبر بہت کم ہوتا ہے. ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کوئی بھی دنیا کا ڈونر اور لونر آپ کو فنڈنگ کرتا ہے تو ان کے پاس ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایس او پیز ہوتی ہیں، اور جس میں بہت سی لوازمات سافٹ کمپوننٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں اور ریئل انفراسٹرکچر پہ پیسے جتنے لگنے چاہیے اتنے نہیں لگتے. اور اے ڈی پی کے بس کی بات نہیں ہے ہمارے پروونشل اے ڈی پی کی کہ ہم اس کو کہیں. ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایجوکیشن پہ لوئسٹ اسپینڈر ہے. وہ اپنی جی ڈی پی کا 1% خرچ کرتا ہے. یونیسکو کی ریکمنڈیشن تھی، انٹرنیشنل تھی کہ آپ کو 4 to 6% دنیا کے ملکوں کو کہ آپ کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، تب جا کے آپ کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہماری اسپینڈنگ اتنی بڑی نہیں ہے. ہمارا جتنا والیوم ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، بہت سے میرے دوستوں نے بجٹ بک ہی نہیں پڑھا. ایجوکیشن سیکٹر کو ایز اے ہول اس کو اٹھا کے اس کی بجٹ بیان کر کے اسکول ایجوکیشن میں بات کر رہے ہیں.
بھائی 620 ارب کی آپ اس کو ڈیوائڈ تو کریں نا, اس میں اسکول ایجوکیشن کا کتنا ہے, کالج کا کتنا ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل کا کتنا ہے, ڈفرنٹلی ایبل جو پرسنس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتنا ہے, ڈی پی ڈی کے لیے کتنا ہے, یونیورسٹیز اور بورڈز کے لیے کتنا ہے. بدقسمتی سے بجٹ میں وہ آپ دیکھ کے پھر آپ بات کریں اس پہ اٹھا کے کہ بھئی اس کو کتنا ڈیولپمنٹ کے لیے خرچہ ہوا, کتنے تنخواہوں میں چلے گئے, کتنے پینشن میں چلے گئے, آپریشنل ایکسپینڈیچر ہمارے کتنے ہوئے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ سوائے اسکول کو امپاور کیے, اسکول کو امپاور کیے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. انفراسٹرکچر کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسکول کو امپاور کریں. سی ایم صاحب نے فریکوینٹ میٹنگز کی, ہم بیٹھے, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آنریبل چیف منسٹر صاحب کہ اس نے فورس فرنٹ پہ آ کے کہا کہ بھئی پیسے اٹھا کے اسکول کو دو. ہم نے اسکول اسپیسیفک بجٹ 18 ارب 67 کروڑ ہم نے اسکول اسپیسیفک بجٹ کے لیے دیے. 40,000 اسکولز میں سے 34,000 اسکول کے کاسٹ سینٹر بنے, کیونکہ اس کے بنے جس کی بلڈنگز تھی, شیلٹر لیس کے نہیں بن سکتے. اس میں سے 13 بلین سے اوپر کچھ ریلیز ہوئے پیسے. میں نے یہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے ٹریجری بیچز سے لے کے سب سے میں نے 12 منتیں کی کہ یہ پیسے جا رہے ہیں وہاں پہ اسکولوں میں, نہ اس میں کسی ڈی او کا عمل دخل ہوگا نہ کسی کا ہوگا. میں نے ویڈیو بیان جاری کیا, سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کی, ٹیوٹوریل ویڈیو جاری کیا کہ آپ مہربانی کر کے آپ جائیں اور اب جا کے اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جو اسکولز ہیں اس ہیڈ ماسٹر سے کریں. کچھ دوستوں نے کیے, کافی دوستوں نے کیے اس میں, مگر جتنا یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے تھی. میں مایوس نہیں ہوں, مایوس لیے نہیں ہوں کہ لیٹ ریلیز ہوا تھا, یہ کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا تھا, اس کی ٹرانزیشن کے بڑے مسائل تھے. اتنا بڑا نمبر تھا 34,000 کے کاسٹ سینٹر بنانا, ان کی ٹریننگ ہم نے کروائی کہ اخراجات کیسے کرنے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک جملہ جناب اسپیکر کہا ہوگا کہ اگر یہ پیسے آئندہ 1-2 سالوں میں پراپرلی یوٹیلائز ہونا اگر شروع نہ ہوئے تو میرے لیے اور آپشن نہیں بچے گا, یا میں رو دوں گا یہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے, یا میں خاموشی سے سی ایم صاحب کے سے ہاتھ جوڑ کے میں یہاں سے نکل جاؤں گا کمرے سے باہر. میں کہتا ہوں کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بچے اس گاؤں کے پڑھ رہے ہیں, اس محلے کے پڑھ رہے ہیں, وہاں کے منتخب نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ پیسے اسکول پہ نہ لگے تو یہ بدقسمتی کس کی ہوگی؟ میں مانتا ہوں کہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہوں گے, بہت سی جگہوں پہ آئے ہوں گے. مجھے پتا ہے ٹریجری کے بڑے ایشوز آئے تھے اس وقت, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا, اتنی بڑی تعداد میں پیسے گئے. اور ہمارے میرے ڈپارٹمنٹ کے ڈی اوز کی مجھے کمپلینز آئی ہیں. مجھے اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس دن بتایا کہ وہ ڈی اوز اپنے وینڈر لے کے دے رہے تھے. میں نے کہا مجھے بتاؤ, میں ڈی او کو اڑا دوں گا اسی وقت. یہ ورنہ ہم فرنیچر کے اور ایم اینڈ آر کے اور یہ سارے پیسے اور ڈی اوز کے ان کے اپنے جو ان کی بجٹ تھی ریگولر, وہ ہم کاٹ کے اسکول کو نہیں دیتے نا پہلے. اگر ہماری نیت ہوتی کہ یہ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے سارے کھا جائیں اور وہاں تک کوئی چیز نہ پہنچے تو ہم یہ نہیں کرتے. اس کو بڑھایا ہے, ابھی 22 ارب کیا ہے اس بجٹ کو. اب جولائی سے اگست سے سٹارٹ ہوگی. یہ جیسے ہی ریلیزز ہوتی ہے آپ سب کو ایفیکٹو مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. میں آپ کے ساتھ ہوں گا, I'll be the single call away. اور اسکولز پہ خرچ ہوں گے, آپ کے اسکول کا فرنیچر بھی وہاں پہ آ جائے گا, آپ کے اسکولز کیا ریپیئر ہو جائے گا. یہ ہر سال پیسے آ رہے ہیں جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, اسٹیشنری وہاں پہ ہوگا, درخت بھی, وسیم صاحب والی بات, درخت بھی ہر اسکول میں لگ جائیں گے. شروعات کرنی ہے. تو ہم نے اس پورے پروسیس کو وہ کیا. اب اے ڈی پی سے ہمارے جتنے یونٹس ہیں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ 5,000 5,500 جتنے گیون ریسورسز ہیں ہم اٹھا چکے ہیں. اس میں اسکولز کی ڈیلی بنیادوں پہ سوشل میڈیا پہ جو بن رہے ہیں اس کے پکٹوریل ایویڈنس ہم ڈیلی کے بیسس پہ ہم شیئر کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں جگہ پہ اسکول نہیں بنا ہے اور کاغذوں میں پڑا ہوا ہے. نو, کسی قیمت پہ بھی نہیں. جو اسکول تیار ہوتا ہے اسی وقت اس کی شیئرنگ پبلک کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں اسکیم کا نام ہوتا ہے, اسکول کا سیمس کوڈ ہوتا ہے. آپ میرا پیج اٹھا کے آپ سوشل میڈیا پہ ابھی آپ کھول کے آپ دیکھیں, اگر آپ کو ایک لمبی لسٹ اگر اسکولز کی بلڈنگز کی تیار ہوتی ہوئی نہ ملے تو آپ مجھے کہیں. جو اٹھائے ہیں, ہائی انرولمنٹ ہم نے اٹھائے اسکول,
فلڈ کے بعد ہم کیا کرتے, پریورٹی کس کو دیتے جناب اسپیکر؟ جو ہمارے پاس گیون ریسورسز تھے اس پہ ہم نے کہا کہ جہاں پہ زیادہ بچے ہیں وہاں پہ ہمیں زیادہ سہولتیں پرووائڈ کرنی ہے, پہلے ان کو اٹھانا ہے. ہم جو 25 لاکھ ہماری جو انرولمنٹ متاثر ہوئی تھی اس میں سے شکر یہ ہے کہ مور دین 50% انرولمنٹ کو ہم نے ابھی جو یونٹس اٹھائے ہیں 5,500 اس میں ہم نے کور کر لی ہے. مزید ہم میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اسکول اسپیسیفک بجٹ سے بہت بڑا لوڈ آئندہ 1-2 سالوں میں ہمارے اوپر سے اتر سکتا ہے اگر آپ سب نے ہمت کی, آپ سب نے اگر ساتھ دیا تو یہ ہو سکتا ہے. جناب یہاں پہ میں جن دوستوں نے اپریشیٹ کیا ہماری نوکری کو, ملازمت کو, خادمی کو, میں ان کا شکر گزار ہوں. ریکروٹمنٹ ہوئی, نو ڈاؤٹ پاکستان کی تاریخ کی کوئی بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, سب سے بڑی بگیسٹ ریکروٹمنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ون گو میں ہو چکی. 97,000 ٹیچر آپ کے آفر لیٹر ان کو مل چکے, اور 2008 سے لے کے آج تک میں فگر لے رہا تھا کہ جو ٹوٹل ریکروٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ کوئی 1,35,000 8 سے لے کے ابھی تک جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ 1,35,000 ہے. اور میری ایام کاری میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پبلک سروس کمیشن اور دوسری اسٹریمز کو ملا کے وہ کوئی 1,03,000 کے قریب بنتی ہے. 1,03,000 2008 سے لے کے ابھی تک 168 کالجز, کچھ ڈگری کچھ انٹرمیڈیٹ کالجز پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہے. یونیورسٹی کی فگر یہاں پہ بیان ہو چکی تھی کہ 8 یونیورسٹی سے وہ نمبر بڑھ کے 32 یونیورسٹیز تک 2008 سے آج تک ہوا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہیں یہاں پہ دوستوں نے بات کی, بہت سے دوستوں نے بات کی کہ ابھی کچھ رہے ہوئے ہیں دوست. ہم نے 2022 سے 25 جون 25 تک 3 سال جناب اسپیکر ہم نے ویٹنگ پیریڈ رکھا. اس لیے رکھا کہ اتنی بڑی ریکروٹمنٹ بار بار ہونا ممکن نہیں ہے. ٹیسٹ مشکل تھی, آئی بی اے نے لی تھی, اس کو ہم نے اس لیے تھوڑا کیا, سافٹن کیا, ریلیکس کیا ان کو کہ نہیں کرتے تو ہمیں آئندہ 10 سال لگتے کہ ہم اسکولز میں ٹیچر پرووائڈ کرتے, کیونکہ 6-7 ہزار ہر سال ریٹائر ہو رہے تھے ہمارے سسٹم سے, ایگزٹ تھا ٹیچرز کا. تو مجبوری تھی کہ ہم ان ٹیچرز کو اٹھا لیں. اور ایک ٹیسٹ جو تھی وہ روبسٹ تھی, کمپیٹیٹو پروسیس تھا, ٹرانسپیرنسی تھی, OMR پہ ہوئی تھی جس میں کوئی ہیومن انوالومنٹ نہیں تھی. آنسر کی ہر بچے کے پاس تھی, اس کو پتا تھا میں نے کتنا صحیح کیا ہے کتنا غلط کیا ہے. ان کو ہم جو ٹاپ ٹو باٹم آرڈرز دیتے گئے, مجبوراً جون میں ہمیں کلوز کرنا پڑا, دسمبر میں, کہ اس کو جون 25 میں کہ اب ہم یہاں پہ کلوز کریں, ورنہ پریشر ہمیں یہ آ رہا تھا کہ اس درمیان جو فریش گریجویٹس آئے تھے اور دوسرے بچے جو ڈگریاں لے کے جو کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا حق ہے, یہ ساری سیٹیں جو ہیں آپ ان کو دے کے جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے کل. ہم نے اسی وقت ریئلائز کیا, کیونکہ ہم پریورٹائز کر رہے تھے سائنس ایجوکیشن کو, اسٹریم لیبس بن رہی ہیں, سائنس سینٹرز بن رہے ہیں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں, ہم نے اسٹریم یونٹس بنائے ہیں, اسٹریم جو ہے ایجوکیشن وہ ہم نے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل بھی ہم نے کلاس 6 سے اسٹارٹ کی ہے کہ ہم سلولی اس ٹریک پہ چلے جائیں. بچوں کا یہاں سے ہم اورینٹیشن رکھیں کہ بچوں کو ہم لے جائیں اس طرف, وہ ہم نے بنائے. اب سائنس ٹیچر کی ہم نے اناؤنسمنٹ کی, ہمارے پاس ویکنسیز 1200 تھی, 1250. 55 ہم نے رکھا مارکس کہ 55 سے اوپر جو ہوگا وہ پاس تصور کیا جائے گا, ٹاپ ٹو باٹم لیں گے. اس میں کوئی 8,500 بچے پاس ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ سیٹیں بڑھاؤ, جو دوست یہاں پہ میسج کر رہے تھے, سائی ناصر شاہ کو میسج آ رہے تھے, سب کو آ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو بے روزگاری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن کے نظام میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اسٹینڈرڈز کو گرانا نہیں ہے, ہمیں ایجوکیشنل امپروومنٹ کو بھی خاطر میں رکھنا ہے, اور یہ ریئلائز کروانا ہے سندھ کے نوجوانوں کو کہ تعلیم کھاتا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تعلیم دینے کا ذریعہ اس کو سمجھو, روزگار کا نہ سمجھو. جب تعلیم آئے گی تو روزگار کے راستے آپ خود ہی نکال لو گے. اگر اس کو آپ نے کیا تو امپلائمنٹ کی ابھی تک جو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم
اراؤنڈ 90%, 91% ہماری سیلریز اور پینشن میں بجٹ جا رہی ہے 488 ارب میں سے, جو اسکول ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ آگے چل کے کیا ہوگا اگر یہ فائنینشیل کنسٹرینٹس اس طرح آتے رہے تو وی وونٹ بی ایبل ٹو پرووائڈ اے سنگل چاک ٹو اسکول, ہم وہ بھی نہیں دے پائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی ہم اس طرح لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس ریکروٹمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا. 2000 نان فارمل سینٹرز ہم نے بنائے, مائکرو اسکولز. پہلی دفعہ بچے کو لٹریٹ کرنے کے لیے ہم نے گیجٹ پہ, اس اسکرین پہ آئی پیڈ بچوں کو پرووائڈ کر کے وہاں پہ ان بچوں کو لٹریٹ کیا. ابھی بھی مائکرو اسکولز کے یہاں پہ یونٹ ہمارے کراچی میں آپ چلے, ہم اور سی ایم صاحب ساتھ گئے تھے, ہم دیکھ کے آئے. ان سب چیزوں کا مل ملا کے نتیجہ یہ نکلا ہے. یہاں پہ ہمارے دوستوں نے بات کی کہ آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن وہیں پہ کھڑے ہیں. میرے خیال میں ہمیں جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں, جس سیکٹر پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کی تھوڑی کرنٹ نالج آپ اے آئی کر کے, گوگل کر کے آپ چیک کر کے پھر بات کیا کریں, میرا مشورہ ہے. اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے ابھی 25-26 کی. اس 25-26 کی رپورٹ میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن سندھ کا جو پرسنٹیج تھا, میرا تو ان سے پھر بھی اختلاف رہا ہے ڈیٹا پہ, میں ان کو چیلنج کرتا رہا ہوں, وہ الگ چیز ہے. جو بھی ہے رپورٹ, اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ میں 48% سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن سندھ کے ڈکریز ہو کے 39% پہ آئے ہیں. دس از دی چینج. 8% سگنیفیکنٹ اس میں انکریز آیا ہے. آپ ابھی گوگل کر کے اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, آپ کا نیٹ چل رہا ہے یہاں پہ. 8%. ڈیفینیٹلی دس اے لانگ وے ٹو گو. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے, آج ہم نے ٹیچر لے لیے, آج ہم نے سینٹر کھولے, کل دھڑام آپ کے جو ہے وہ 7 لاکھ بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسکول میں آ جائیں گے. یہ ہمیں ایک پلان کے ساتھ, ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اپنی پالیسیز کو روا رکھیں گے تو 3-4-5 سالوں میں ہم اس نتائج پہ پہنچیں گے کہ ہم بچے کو ٹریک کر سکیں. ابھی میں آپ کو ایک زبردست چیز بتاؤں جو ابھی ہوئی ہے, جس کو ورلڈ بینک کی سپورٹ سے ہم نے کیا ہے, اس کی اسسٹنس سے کیا ہے, ان ہاؤس کیا ہے, ڈیولپ ہم نے خود کیا ہے. سیمس, اسٹوڈنٹس اٹینڈنس مانیٹرنگ ریڈریسل سسٹم. اس میں فیشل ریکگنیشن ہے 1.5 لاکھ پہلے ٹیچرز کی, اب اٹینڈنس اس کے تھرو ہوگی. یہاں پہ میرے بھائی تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ اے آئی کا یوزیج, سردار شاہ اے آئی کے مخالف ہے اور جہالت میں جانا چاہتے, وہ میں نے ان کو کہا, باسط بھائی کو میں نے کہا تم پڑھے لکھے ہو, اس دن کھڑے تھے ہم ادھر, میں نے باسط بھائی کو کہا کہ میں نے کہا جی میں جو بات کر رہا تھا, میں نے آغا خان یونیورسٹی کا ایک سیمینار تھا جو اے آئی پہ تھا, اور وہاں پہ دنیا کے بڑے اے آئی کے حوالے سے ایکسپرٹ جو ہے وہاں پہ موجود تھے, اور میری جو گفتگو تھی پوری آپ سن کے کرتے. آپ جو آج کل سوشل میڈیا کی جو یہ چلتی ہے نا جو چٹکڑے, اس میں وہ کانٹیکسٹ آتا ہی نہیں ہے. یہ چٹکڑے ہوتے ہیں نا 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کے, اس میں وہ کسی کو دو دیں آپ بس, اس کو آپ تھوڑا کانٹیکسچوئل تو دیکھیں نا کہ وہ گفتگو کا کانٹیکسٹ کیا تھا. ہاں ہم تو, ہاں یہ چٹکڑے, شارٹ ریل, جو بھی کہہ دینا, ہم تو, میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. تو وہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی اب دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اے آئی کو کہاں استعمال کرنا ہے اسکولز میں. میں لندن کی EWF کانفرنس میں تھا, وہاں پہ تھیم اے آئی تھا. دنیا کے 130 ملکوں کے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, منتری. وہاں پہ ہماری 4-5 دن ہیٹڈ ڈیبیٹ چلی وہاں پہ. دین آئی وینٹ ٹو منیلا, وہاں پہ بھی سارے وزراء اور منتری صاحبان آئے ہوئے تھے, وہاں پہ اے آئی پہ ڈیبیٹ چلی کہ کیا کرنا ہے. اب سویڈن نے تو 2011 میں ختم کر دیا, پیپر لیس کر دیا تھا پورے ایجوکیشن سسٹم, پورے اسکولز پیپر لیس ہو گئے تھے 2011 میں. 2023 میں انہوں نے دنیا کے ایکسپرٹ بلوائے, ان کو بولا کہ دیکھیں یہ ہم نے پورا اس کو پیپر لیس کر دیا ہے, بچے کی کوگنیٹو ایبلٹی اور کرٹیکل تھنکنگ پہ کیا فرق آیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, بچے کے مائنڈ کو آپ نے ریپلیس کر دیا ہے مشین کے ساتھ. برنگ دا پیپر بیک. ان کے پاس مشینیں نہیں تھیں, پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں, کیونکہ وہ ختم ہوگی. سب سے بڑا بزنس پرنٹنگ مشین کا چل رہا تھا اس وقت, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے رہا تھا ان کو بزنس. ان مشینیں نہیں تھی, چائنا سے انہوں نے آرڈر کر کے وہ پھر بک پبلش کروائے, پھر لے آئے. ابھی دنیا میں 16 سال کے بچے کے موبائل کے یوزیج پہ پابندی لگی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم خلاف ہے, میں کہہ رہا ہوں, میرے ورڈ سن لیں آپ, میں جناب اسپیکر میں ریسپانسبلی کہہ رہا ہوں, میں اس چیز کا قائل ہوں, ریسپانسبل یوزیج آف اے آئی.
آئی ڈونٹ سے کہ میں اس کا مخالف ہوں. ریسپانسبل ہم کر رہے ہیں نا آپریشنل مقاصد کے لیے. یہ کیا ہے, یہ فیشل ریکگنیشن سیمرس کیا ہے, پوری اے آئی پہ کرے گی نا کام, جس میں بچے کی اٹینڈنس ہوگی. یہ موبائل ایپ ہے ٹیچر کے, آج کل تو ٹکڑوں کے چکر میں ہر ایک کے پاس یہ فون پڑا ہوا ہے نا, اسمارٹ فون. اس اسمارٹ فون پہ اس کے فیشل فریم جو ہے وہ آ گیا ہے اس پہ ٹیچر کے. 1.5 لاکھ ٹیچرز کے ہو چکے ہیں, ابھی اسٹوڈنٹس کے اسٹارٹ ہوں گے. سی ایم صاحب ڈیٹیل پریزنٹیشن دلوا چکے ہیں کیبنٹ میں, جو ہم نے بنایا ہے یہ جو سیمرس کا. اس سے ہم بچے کو ٹریک کر پائیں گے کہ بچہ جا کہاں رہا ہے. اس کو ہم لنک کریں بے فارم کے ساتھ. نادرا کے ساتھ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں سپلائی چاہیے. اتنے بچوں کے بے فارم بننے ہیں وہاں پہ, ٹیچرز کو ہم باؤنڈ کریں کہ بے فارم بنوائیں. بے فارم کے بعد ہوا کہ بچہ کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول سے پیسے الگ لے رہا ہے ہم سے, وہ بچہ ہمارے سسٹم سے الگ لے رہا ہے. وہ کئی جگہوں پہ انرول ہو, بچے کو ہم ٹریک کریں گے. پھر اس کی ٹریکنگ کا یہ سسٹم ہے, بچہ جب تک جا کے انٹرمیڈیٹ کر کے یونیورسٹی نہیں جاتا تب تک وہ بچہ ٹریس ہوتا رہے گا اور ٹریک ہوتا رہے گا کہ وہ بچہ گیا کہاں پہ. کبھی آپ کو میں دیتا ہوں, آپ آئیں, ابھی اپوزیشن کے دوستوں کو کہتا ہوں آپ کو پریزنٹیشن دلواتے ہیں سیمرس پہ. اس سے کیا ہوگا, یہ کیا ہے, یوزیج ہے اے آئی کا, اس میں ہم لا رہے ہیں. ہم نے ای ٹرانسفر کر دی, ٹیچرز کی ٹرانسفر پوری ہم نے کر دی اس پہ. ابھی اپلائی کریں گے, جہاں پہ ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے سسٹم اٹھائے گا ہی نہیں, وہ اس کو ڈینائی کر دے گا. وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, ریڈ زون ہے. اگر سنگل ٹیچر ہوگا اسکول میں, کسی ایک کمرے کی اسکول میں, وہ بھی نہیں اٹھائے گا کہ آپ سنگل ٹیچر ہو, میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کو. تو یہ اس طرح کی ہم چیزیں سارے ایجوکیشن میں ریفارمز لا رہے ہیں. میں اتنا ڈیٹیل میں اتنا سوال ہی نہیں ہوئے یہاں پہ, پالیسیز پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. ٹوائلٹ نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, چاپڑ گر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. وہ تو میں نے کب ڈینائی کیا ہے کہ نہیں گر رہے. یہ بجٹ کس لیے دی, علاج بھی کیا اس کا راستہ بھی بتایا, ساری چیزیں دی. ابھی بھی مزید ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, تو پھر آپ کے کہنے کا مجھ پہ کیا فرق ہوگا. یہاں پہ آپ کریٹیکل آئے سے آپ دیکھتے, آپ یہاں پہ کریٹیکل آئے سے یہاں پہ ہم پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آپ ڈائسیکشن کرتے, آپ کی پالیسیز میں یہاں فالٹ ہے. مجھے خوشی ہوتی کہ میں یہاں پہ ڈیٹیل میں جا کے بیان کروں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے انیشیٹو ہیں جس کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور میں آپٹیمسٹ ہوں. رادر مجھے ریئلسٹ ہونا چاہیے. زیادہ آپٹیمزم خراب چیز ہے. ریئلسٹ ہونا چاہیے. جب تک معاشرے میں اونرشپ نہیں ہوگی, میں آپ کو بتا دوں, آپ کے سارے سسٹم آگے چل کے فیل ہو جائیں گے. اونرشپ تو میں سمجھتا ہوں, باقی تو اجلاس چلتے رہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتا رہتا ہوں کافی چیزیں. میں تھوڑا ٹائم کو بچاتے ہوئے, کہ میں نے آپ کو کہا تھا جتنا ٹائم ہے اس پہ میں اس کو کور کروں. اچھا, دوسرا جو میں نے بات کی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے میری نظر میں نہیں سمجھتا آپ کی نظر میں بھی ہو. میں دو تین دن کے جو اجلاس چلے ہیں, میں اپنی طرف سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا تھا, جس کو کیا کہا میں نے, چٹکڑے, یہ جو ریلز وغیرہ ہے جو شیئرنگز ہو رہی تھی, میں لوگوں کے کمنٹ دیکھ رہا تھا نیچے. میں نے کہا نا کہ ترمیم, نفرت کے نصاب میں ترمیم, بہت سی باتیں ہوئیں, مجھے بھی ناگوار گزری ہوگی. میں بھی چھوٹا طفل مکتب ہوں تاریخ کا. میں نے بھی یہ سندھ کی پارٹیشن فیز, فارمیٹیو فیز پاکستان کا, سندھ کی بمبئی سے علیحدگی, یہ ہجرتیں, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوں گی, ڈاکومنٹ ہوں گے. میں بھی کئی حوالے کوٹ کر کے یہاں پہ ان پہ گفتگو کر سکتا ہوں. جام خان نے بڑا ڈیٹیل اور زبردست بات کی, کافی چیزوں کو, ڈسٹارٹڈ ہسٹری کو ٹھیک کرنے کی ان کو کوشش کی, کیونکہ یہ آرکائیو ہونی ہے چیزیں, یہ ہونا چاہیے یہاں پہ ریکارڈ پہ کہ پہلے بات کیا ہوئی, اس کی تصحیح کیسے ہوئی. تو یہ کل کوئی نکالے گا, ریسرچ کرے گا آ کے سندھ اسمبلی پہ, تو لازماً وہ اسپیچز اور ان کے سارے حرکات و سکنات قلم بند ہوں گے جی, جو ہماری یہاں پہ گزر رہی ہے. میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جو لوگ ہیں, چاہے اردو بولنے والے ہوں سندھی, یا سندھی بولنے والے ہوں سندھی, وہ خوش نہیں ہیں. دے آر ناٹ ہیپی جو یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, جو دونوں اطراف سے ہو رہی تھی. کیونکہ
اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی گفتگو وہاں پہ کر رہے ہیں صاحب، یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ نسل دیکھ کے گفتگو نہیں کر رہے، آنے والی نسلوں کو دیکھ کے گفتگو نہیں کر رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سندھی سن آف سوائل ہیں اس دھرتی کے، اسی طرح اردو بولنے والے سندھی بھی انٹیگرل پارٹ آف سندھ ہے، وہ انٹوٹ حصہ ہے سندھ کا، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی، سارے دنیا کے اردو لکھنے اور بولنے والے اکابرین بیٹھے تھے، میں ایک چھوٹا سا لکھنے والا تھا آرٹس کاؤنسل میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا جو شمیم حنفی صاحب آئے تھے اپنے دلی سے، بہت بڑے نام ہیں اردو کے، اس نے کہا کہ یہ جملہ آپ نے جو کہا ہے یہ جملہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے وہاں پہ گفتگو کی بات کی تھی، میں نے کہا جی جناب، برِ صغیر میں جہاں برِ صغیر کو جہاں سیاست نے توڑا ہے وہاں اردو نے جوڑ کے رکھا ہے، کیونکہ مجھے اردو کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا، اردو ہے جس کا نام یہ ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم میری زباں کی ہے، مجھے پتا ہے اس کے اردو کے، اور مجھے اس بات میں بھی خوشی ہے کہ ریٹن آتھینٹک پہلا اردو کا شاعر یا اردو کا لکھنے والا اگر ولی دکنی صاحب کو کہا جاتا ہے تو وہ 1667 میں پیدا ہوئے تھے، 1667 میں، اور عطا ٹھٹوی جو ہے وہ 1629 میں ٹھٹے میں پیدا ہوئے تھے، جس نے پہلا اردو کا دیوان غزلوں کا اور شاعری کا لکھا تھا، وہ ٹھٹے کے بعد۔ ہم تب سے اردو سے محبت کرتے آ رہے ہیں، میرے آڈینس اردو بولنے والے کل سنیں گے، میرا آڈینس وہ ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس گوگل پڑا ہوا ہے، اگر یہ چیزیں موجود ہیں، میرے پاس دیوان پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دیوان بھیج کے دوں گا، اور کیا۔ مولوی عبد الحکیم عرف عطا ٹھٹوی واز دا فرسٹ پوئٹ بورن ان ٹھٹا۔ ولی دکنی صاحب اس کے بعد غزل کے ہوئے، ہم اس میں تفریق میں نہیں، میں جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، میں توڑنے کی بات نہیں کر رہا، کہ سندھ کی سرزمین اس زمانے میں بھی اردو سے محبت کر رہی تھی، اس زمانے میں بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد آئے دوسرا، ہمارا جو سب سے بڑا اردو کا جو آئیکن تصور ہوتا ہے وہ میر تقی میر ہوتا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کو پتا ہے کہ میر تقی میر جب وہاں پہ اپنے ہندوستان تو اب اس زمانے میں تو ایک ہی تھا نا، وہ وہاں پہ لکھ رہے تھے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہو، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہو، لکھ رہا تھا وہاں پہ۔ یہاں پہ وہ دہلی میں لکھ رہا ہے، اور درازہ میں سچل سرمست کہہ رہا ہے کہ گر تو جانے آپ کو میں ہوں کوئی اور، گر تو جانے آپ کو میں ہوں کوئی اور، دوئی تجھ کو لے ڈوبے گی مورکھ کر لے غور، یہ دوئی برباد کر دے گی۔ وہ سچل اس زمانے میں کہہ رہا تھا، سچل کہہ رہا تھا کہ تھا چون صوف، سچل کہہ رہا ہے کہ تھا چون صوف، ہم سندھی صوف کہتے ہیں، کہ تھا چون صوف، کہ تھا چون سیب، ان میں کہڑو عیب گال بنی جی ہکڑی۔ یہ دوئی والی جو بات ہے، اس زمانے میں جب یہ نفرت کا نصاب نہیں لکھا گیا تھا، اس زمانے میں سندھ کی سرزمین اردو سے محبت کا اظہار کر رہی تھی میرے بھائی، اس زمانے میں کر رہی تھی، نہیں وہ تھا فرق۔ امیر خسرو کے اسی طرح سخی پیا کو جو میں نے دیکھوں کیسے کٹوں یہ اندھیری رتیاں، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں۔ امیر خسرو گا رہے تھے سندھ کے لوگ بھائی، کیا آپ کو بتائیں، کوئی فرق ہمارا نہیں رہا ہے، ہسٹوریکلی کوئی فرق نہیں رہا ہے بھائی۔ اب یہ بعد میں ہوا کیا، میں نہیں جا رہا ہسٹوریکل ڈسٹارٹیڈ جتنی چیزیں ہوئی ہسٹری کی، یہ وہ باتیں ہوئی، یہاں پہ بہت سارے دوستوں، رانا شوکت صاحب
نے ایک عجیب و غریب اسپیچ کی. ارے بابا تم تو راجستھان کے ہو, تم سندھ کے حصے کے ہو, خدا کے بندے کہاں سے تم نے خود کو کہہ دیا؟ تم سندھ کے باسی ہو. تم نے باتیں کی کہ مارشلاؤں کی جمہوریت سے بہتر مارشلائیں ہیں, ایوب خان, جنرل ضیاء, پرویز مشرف. ارے بھائی اگر اتنا ان کو شوق ہے رانا شوکت صاحب, تو آپ مہربانی کر کے جنرل ضیاء کی قبر کا مجاور نہیں مل رہا, آپ جا کے مجاور بن کے بیٹھ جائیں. اگر نہیں تو رانا حمید سنگھ صاحب سے آپ ساتھ بیٹھیں. راناؤں کی تاریخ برِ صغیر میں کتنے غرور والی ہے, قابل فخر تاریخ ہے. رانا سنگا سے لے کے رانا مہاراجا پرتاپ چتور گڑھ تک. اور نہیں تو پدماوتی مووی تو دیکھی ہوگی نا آپ نے. تو راناؤں کا جو رہا ہے, رانا رتن سنگھ عمر کوٹ والے کو دیکھیں, ان کا جو ریبیلین جو رول رہا ہے. آپ تو خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ کہہ رہے تھے کسی دوست نے, بھائی صاحب بیٹھے, اس نے کہا ہاتھ ہم کس سے ملائیں؟ ہاتھ ملائیں, ہاتھ اٹھائیں. جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی, ہم تشخص کی بات کر رہے تھے, مارشل لا کے خلاف لگے ہوئے تھے, اس زمانے میں کس سے ہاتھ ملاتے؟ آپ کی سیاست نے تو آپ کو جنرل ضیاء کے ساتھ بٹھا دیا تھا میرے بھائی. ہم کس سے ہاتھ ملاتے؟ ہم تو اس کے خلاف لڑ رہے تھے. ہم کس سے ہاتھ ملاتے؟ پرویز مشرف کا ٹائم اینٹی گریٹر تھل کینال, اینٹی کالا باغ ڈیم موومنٹ چل رہی تھی, مراد علی شاہ نثار کھوڑو لیڈ کرتے. اس وقت آپ مشرف صاحب کے پپیاں جھپیاں دے رہے تھے. ہم کس سے ہاتھ ملاتے؟ ہم تو ہاتھ ملانے کے تیار بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں نفرت کے نصاب کو ختم کرنے کا اعلان کریں. سندھ کے لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے, طرز سیاست سے کرتے ہیں, آپ کے موقف سے کرتے ہیں. اور محرومی ایکسپلائٹ کرنے کی چیز نہیں ہوتی بھائی. اگر محرومی کو بار بار ایکسپلائٹ کیا جائے گا تو وہ منصوبہ کی شکل لے لے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ منصوبہ ہے, محرومی نہیں ہے. کراچی کس نے کہا کہ کراچی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جو آپ کے رائٹس ہیں, یہاں پہ کراچائٹ کے رائٹ ہیں, کس نے کہا ہے نہیں دیں گے؟ پیپلز پارٹی دیتی آ رہی ہے, دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. مگر اچانک جب ہم کہیں نہ کہیں کوئی ڈھول بجتا ہے تو ناچنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ڈھول وجے دوسو نہ نچے پو دوسو نچن شروع تھا تھی وجن پو مسئلو اصل اب تو وجے. اگر اس ڈھول پہ ناچنا بند کرنے کی سیاست آپ بند کر دیں گے تو معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں. کچھ بھی گیا نہیں ہے, پانی ابھی تک پل سے اتنا گزرا نہیں ہے. وی کین ڈو اٹ, اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ طرز سیاست جو رہی, ہزاروں نوجوان گئے, اردو اسپیکنگ لوگوں کے گئے, کس کے گئے بھائی؟ وہ گبرو جوان گئے جن کو شہید کیا گیا, جن کو مارا گیا, تاریخ راؤ میں مارا گیا. وہ کس سیاست نے دیا؟ مجھے بتاؤ کون سی سیاست تھی یہ کہاں آپ کے آبا و اجداد نے وہاں پہ سیاست کی تھی؟ کہاں ہمارے آبا و اجداد نے یہ پہلے سیاست کی تھی؟ ہمارے پرکھوں کے پورے شجرے میں ایسی چیز نہیں ہے بھائی. یہ ایک جو فیز آ گیا نا, اس فیز نے ایسے ہی ہوتا ہے نا, کیا کرنا پڑتا ہے؟ میٹھے بادام کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ, اچانک کڑوا بادام آتا ہے, کیا وہ نگلتے تھوڑی ہو, تھوکتے تھے اس کو. جب کڑوے بادام آ جاتے ہیں نا تو پھر بات کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے بھائی. یہ سیاست کی وجہ سے ہم نے کڑوے بادام دیکھے ہم نے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انتشار ہے, میں سمجھتا ہوں انتشار ہے یہ سیاست. شاہ لطیف نے کہا تھا نا کہ متو ہی مچھ تھلو تو تھناڑی تو جا بھائی اچھتے پانی پنا دیڑا. اب وہ جو سیاست ہے وہ اپنی فطری انجام کو پہنچ چکے. اس کو تھوڑا آپ وہ رینکارنیشن ہوتی ہے نا چیزوں کی. سردار شاہ صاحب اذان میں 1 منٹ باقی ہے, آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے اس کے بعد؟ نہیں, میں اگر 2 منٹ دے دیں تو میں پلیز 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں. آؤں میں کہتا ہوتا بس. سر میں اگین وہ بریک کے بعد تو بات
وہ تھوڑا فلو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وہیں سے کوشش کرتا ہوں بات کو کنٹینیو کروں. بات ہو رہی تھی پریم کی, بات ہو رہی تھی پیار کو بڑھانے کی, اور میں مخاطب اردو آبادی سے ہو کے بات کر رہا ہوں. میں یہ میسج جو ہے وہ سندھ کی مٹی کا میسج جو ہے میں اردو آبادی کو دے رہا ہوں. مجھے اندازہ تھا کہ میں نے جو وہ بات کی نا سوشل میڈیا والی, جو کچھ چلی ہے چیزیں, میں نے لوگوں کے جو کمنٹ پڑھے تھے, مجھے اندازہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں سیاسی کارکن ہوں, پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, میرے بڑے بھی سیاست میں رہے ہیں, میری پرورش سیاسی گھر میں ہوئی ہے, تو میں آپ کی مسائل اور مجبوریاں بھی سمجھ سکتا ہوں. جس فیز سے ابھی آپ گزر رہے ہو, میں آپ کا ہو کے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے کہ اب اس سیاست کی بنیاد ہل چکے ہیں, وہ اب بنیاد اس کے کمزور ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ کچھ جو دوست, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, جو دوست یہاں پہ کچھ باتیں اس طرح کی کر رہے تھے, میں مجھے پتا ہے وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرف سے بھی اس قسم کا رد عمل آئے تاکہ ہم اس نفرت کے نصاب کو کنٹینیو کر سکیں. اور یہ پہل ہوتی ہے, کبھی کراچی کو بنیاد بنا کے ہوتی ہے, کبھی کس چیز کو بنیاد پر. مسائل ہیں, وہ سی ایم صاحب ہر بجٹ اسپیچ میں مستقل بیٹھ کے آپ کے سنتے رہتے ہیں, نہیں سنتے تو اوپر جا کے بیٹھ کے ریکارڈ جو ہوتا ہے آپ کی اسپیچ کا وہ سنتے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں, ایک ایک اسپیچ کو ہم سنتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سنتے, ہم اس کو سنتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کراچی کو بنیاد بنا کے دیکھیں, کراچی کو جب یہ بو آتی ہے, ہم ایک انٹیگریٹڈ سندھ کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بار بار بتا رہے ہیں, آج نہیں 5-6 ہزار سالوں سے سندھ کے لوگ سندھ کی مٹی کو, سندھ کی دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں, یہ ہماری سندھ کی شرط پہ جو ہے آج پنجاب میں بھی یہ بکس پبلش ہو رہے ہیں, ہندو دھرم کے, کرسچینٹی کے, سکھزم کے, یہ ہماری یہ ہم ایک پلیورل پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم 11 اگست والی جناح صاحب کی اسپیچ والا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. نہ مذہب کے بنیاد پہ, نہ کاسٹ کلر کے بنیاد پہ, نہ زبان کے بنیاد پہ, کسی بھی بنیاد پہ نفرت ہمارے لیے حرام ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, ہم نہیں کرتے نفرت. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب بنیاد بنا کے بات کرتے ہو کراچی کراچی کراچی, تو میں سردار رمن صاحب 2014 میں اسی اسمبلی کا ممبر تھا, ہم اس اسمبلی سے یہاں منتقل ہوئے تھے, پچھلے والی سیٹ پہ میں بیٹھتا تھا. اس زمانے میں آپ میں بھی کچھ دوست ہوں گے ممبران, یہاں پہ سید سردار رمن صاحب اس وقت پہلی دفعہ صوبے کا مطالبہ لے کے آئے تھے. مجھے بڑی عزت ہے ان کے لیے. وہ سارا دن, میں آرکائیو منسٹر تھا, وہ اس کا سارا دن جو ہے وہ آرکائیول مٹیریل میں اور ورک گردانی کرتے ہوئے گزرتا تھا. انہوں نے جب یہاں پہ بات کی تھی تو میں نے مؤدبانہ انداز میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی کہ سندھ کے بٹوارے کی یا سندھ کو, کراچی کو الگ کرنے کی بات جو ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ 1984 میں MQM بنی تھی اور اس کے بعد یہ کہانی شروع ہوئی. یہ کچھ عناصر آپ کی طرف سے بھی رہے, ہمارے طرف بھی عناصر رہے ہوں گے, جنہوں نے پالیٹکس کو وہ پالیٹکس سمجھا جو کوئی کان میں بات کرتا ہے نا دوسرا کہتا ہے اس کو. حالانکہ سیاست مقدس پیشہ ہے, پروفیشن ہے. سیاست لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا نام ہے. کچھ لوگ ایسی سیاست کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی کان میں بات کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ سیاست کر رہا ہے. تم میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو, کوئی کان میں بات کرتا ہے میرے ساتھ سیاست نہیں کرو. سیاست ٹھگی تھوڑی ہے یار. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو محرومی کے بنیاد پہ, سردار رمن صاحب آپ ورک گردانی کرتے ہو, کتاب پڑھتے ہو, ہم بھی پڑھتے ہیں, میں ان کے چھوٹے بیٹے کی عمر کا ہوں. یہ بات آج سے شروع نہیں ہوئی ہے. یہ 1951 میں محمود الحق عثمانی صاحب نے پہلے بات کی تھی, تاریخ کا حصہ ہے. 70s میں کراچی میٹروپولیٹن گورنمنٹ جواد مرزا صاحب نے بات کی تھی. اس کے بعد نواب مظفر صاحب نے یہ بات کی تھی جب بنا تھا اپنا مہاجر پنجابی پٹھان محاذ, 1977 یا 76 کی بات ہے. اس کے بعد یہ کہانی شروع ہوئی. تو کیا سمجھیں گے یار سندھ کے لوگ,
یہ نسل در نسل اگر یہ بات ہوتی آ رہی ہے تو کیا سمجھیں گے وہ کیسے چپ کر کے بیٹھیں گے جو اپنی دھرتی کو ماں تصور کرتے ہیں؟ آپ لے کے چلیں، اپنے بچوں کو لے کے چلیں، ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، ہمارے ان سب کے گاؤں میں آپ چلیں، اگر پریم کا آپ کو پیالہ ساتھ بیٹھ کے پینا ہے تو چلیں اپنے بچوں کو لے کے ہمارے بچوں کے ساتھ بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ سندھ کے لوگ ماں کیوں تصور کرتے ہیں، دھرتی کو ماں کیوں کہتے ہیں۔ ان بچوں کو بتائیں کہ یہ پانی جو باؤزر اور کراچی کی منرل واٹر کی بوتل میں آتا ہے یہ پانی نہیں، پانی وہ بھی ہے کہ سندھ دریا کی لہروں سے گزرتا ہے، اس کو دکھائیں، اس کو یہ بتائیں کہ جو دھرتی فقط پلاٹ نہیں ہوتی، دھرتی فقط چائنا کٹنگ نہیں ہوتی، دھرتی فقط سی ڈی اے اور ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے پتہ نہیں جتنی بھی ڈی ایس بنی ہوئی ہیں ان کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ ان کو یہ بتائیں کہ کسی پرچونی کے دکان پہ گندم لینا وہ گندم کی افادیت نہیں ہے، آپ جائیں کہ وہ سونے لہلاتے کھیت آپ ان بچوں کو دکھائیں، پھر آپ کو پتا آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، آپ کی آئندے والی نسل جو ہے ان نسلوں پہ، ان نسل کی فصل پہ بہار آئے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کیفیت سے نکلیں۔ کئی لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے، میں نے کئی اردو بولنے والے بڑے دانشوروں کو سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاجر دنیا میں کسی قوم کی شناخت نہیں ہو سکتی، ہجرت ایک کیفیت ہے، ہجرت ایک عمل ہے۔ دنیا میں کتنے ریفیوجیز ہیں، کتنے، سب سے بڑی تو دنیا میں ڈائسپورا جو رہی ہے وہ تو یہودیوں کی رہی ہے، 1700 سال کی ڈائسپورا۔ وہ یورپ میں رہے، کتنے نسل 1700 میں 3 آپ کاؤنٹ کر لیں تو ان کی 40-45 نسلیں وہاں پہ یورپ میں ان کی یہودیوں کی گزری ہیں۔ انہوں نے تو مہاجر نہیں کہا خود کو وہاں پہ۔ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جام خان نے جو مثال دے کے کہا، سائیں مراد شاہ کا، میرا، سب کا، جو آغا صاحب کا، سب کا مثال دیا، ہمارے بڑے مائگریٹ کر کے آئے تھے یہاں پہ، ہم نے مٹی کو قبول کیا، دھرتی کا تصور اپنے ذہن میں پیدا کیا، ہمارے تصورات چینج ہو گئے، ہم ان میں سے شاہ لطیف پیدا ہو گئے، ان میں سچل سرمست پیدا ہو گئے، ان میں شاہ عنایت شہید پیدا ہو گئے۔ دھرتی پہ جان دینے کا تصور اور دھرتی کو آن کرنے کا تصور، واللہ ایک دفعہ تو آپ محسوس کر کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کو تو دکھائیں کہ سندھ دریا کا پانی اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پینے میں کتنا مزہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان سب باتوں کو جب کراچی کو بیس بناتے ہو معاملہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد گفتگو کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے ہمارے دوستوں کا، کیونکہ ان کے پیچھے بھی بڑا ایشو ہے۔ یہ صدیوں سے لے کے جو ایک کیفیت چلتی آ رہی ہے نا، یہ اگر آپ 2-3 نسلوں میں اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتے میرے بھائی جان، تو ظاہری بات ہے 5-6 ہزار سالوں سے جن کے آباء و اجداد رہے ہیں وہ اس کیفیت سے کیسے نکلیں گے؟ جن کی ماں جو ہے ان کے تصور میں، ان کے خوابوں میں زندہ رہتی ہے، کیسے نکلے گا؟ کراچی 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 بابا، کراچی انٹیگرل پارٹ ہے۔ کراچی کو تو بھوجو مل نے آباد کیا تھا، ان کے بڑے تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں گیان چند، یہ مہیش والے، یہ سب ان کے بڑے تھے۔ وہ 7 سے آیا تھا، آپ کو پتا ہے بھوجو مل کہاں کا تھا؟ بھوجو مل کے بڑے جن نے کراچی میں آ کے پہلا میٹھا در اور کھارا در بنایا وہ 7 کی مٹی کے، کلندر کی مٹی کے تھا۔ انہوں نے آ کے کیا، کراچی جنریٹ کرتا ہے، سندھ جنریٹ کرتا ہے، سندھ۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس جنریشن میں فرق ہے۔ کراچی از اے کلیکشن پوائنٹ، کراچی از ناٹ اے جنریشن پوائنٹ ٹیکس کی۔ ابھی کیسر بنگالی نے کہا ہے، کیسر بنگالی تو مونجے دڑے میں پیدا نہیں ہوا تھا نا، یہ کل پرسوں اس کا پوری پوڈ کاسٹ آپ اس میں سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کا پورا جتنا بھی ریونیو جنریشن ہوتی ہے اس میں 30% to 40% کراچی کا ہے، باقی 60% آتا ہے وہاں سے جہاں سے 56% گیس نکلتی ہے، اور 56% آئل اور 71-72% جو ہے آپ کا گیس نکلتا ہے جہاں سے۔ ان کا ٹیکس کٹ یہاں پہ ہوتا ہے، ٹیکس کلیکٹ کراچی میں ہوتا ہے، جو تھرکول اور اینگرو اور آپ کے ایگریکلچر کمپنیز جو یہاں پہ فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز ان کا یہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہیں، OGDCL ہو، بڑے ہوں، جتنے بھی ہو، بینکنگ کا آپ کے سب کا ہب ہے۔ تو ہم نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنجبل آپ کا موقف ایسا ہے جس کو بڑی آسانی سے فیکٹ اینڈ فگر کے بنیاد پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کلیکشن اور جنریشن دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنا موقف بھی ٹھیک رکھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔
ہم تو میں نے تو آج تو میں نے سوچا میں نے کہا جی میں ایک ہی بات کروں گا، وہ بات محبت کی ہوگی، اور اس میں جو باتیں بتاؤں گا حقائق کی بنیاد پہ بتاؤں گا. پرسنل بائسنس کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے میں نکلتا ہوں. میری ذات میں اندر میں کوئی پرسنل بائسنس نہیں ہے. یہاں پہ دوستوں نے کہا کہ اردو بولنے والے کو آپ یہ سمجھتے ہیں بابا اردو بولو. میں نے آپ کو بتایا جب اردو بھی سندھ میں کب لکھی جا رہی تھی بھائی. اردو سے تو ہم محبت ہے، وہ یار میرا خوشبو کی طرح ہے جس کی زبان اردو کی طرح ہے. گلزار نے لکھا ہے، گلزار پنجابی تھا، دینا میں پیدا ہوا تھا، پنجاب میں پیدا ہوا تھا گلزار. یہ محبت کی بات کرنی ہے تو محبت کی ہم بات کریں نا. ٹھیک ہے پولیٹیکل ہوتے ہیں ایشوز، انسان کبھی کبھی منتشر ہو جاتے ہیں، انتشار آ جاتا ہے. وہ سوچے تو صحیح نا، ڈی بریفنگ تو کرنی پڑے گی بھائی. ہر عمل کی، ہر کام کی ڈی بریفنگ کرنی پڑے گی. اپنی غلطیوں پہ اور اپنے اعمالوں پہ ڈٹ جانا حقیقت سے انکار کرنے کے برابر ہے. ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنی کرٹیسزم پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرتی ہے، مجھے آپ بتائیں پورے پاکستان میں جتنی ٹالرنس پاکستان پیپلز پارٹی میں تنقید برداشت کرنے کی ہے، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے کسی کے خلاف آپ بات کر کے تو دکھائیں. اور آپ چھوڑ دیں، یہاں پہ عقیدہ بھی ہے. سندھ میں بڑی بڑی گادیاں ہیں. کسی کو بولیں پیسا پکڑا پہ جا کے آپ سنجور میں تھوڑا گفتگو کر کے دکھائیں دوسرے دن اشر کیا ہوتا ہے آپ کا. ہم نے ٹالریٹ کیا ہوا ہے نا ان سب چیزوں کو. ہم سمجھتے ہیں غلطیاں کیوں نہیں ہوں گی یار. جو گورننس میں ہوگا، مین از بورن گلٹی. انسان تو غلطیاں نہیں کرے گا، کون کرے گا بھائی؟ غلطیاں ہوتی ہیں، سیاست میں ہوتی ہیں. آپ کو ہوئی ہیں، آپ کنفیس کریں. لیٹس کم فارورڈ، بڑھائیں قدم آگے، بتائیں اردو آبادی کو کہ ماضی کی غلطیاں اور ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں اور جتنے اموات ہوئے وہ سیاست کو اب لعنت مارتے ہیں. اس سیاست کو محبت کی سیاست کا بنیاد رکھتے ہیں. بڑھیں آگے، ہم آگے چلے آئیں گے. مگر یہ اب چھوڑیں یار، خدا کا واسطہ ہے. بہت سے چیلنجز اہیڈ ہیں، بہت سے. اور سندھ کو ایز اے پروونس، سندھ کو ایک صوبہ، جو فیوچر میں جو آنے والی چیزیں ہیں، جو خطرات ہیں نا، وہ آپ دیکھ لیں. اس طرح نہ کریں جیسے مولانا نصیر الدین نے کیا تھا. مولانا نصیر ایک بہت بڑا کامک کریکٹر تھا سینٹرل ایشیا کا. جیسے بغداد میں شیخ چلی تھا، گریس میں ڈایوجیسس تھا، ہمارے سندھ میں وطا فقیر تھا. اس طرح مولانا نصیر الدین ایک بڑا زبردست کریکٹر تھا. وہ ایک دن گدے کے اوپر الٹا منہ کر کے، پیٹھ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. گدھا جا رہا تھا، کوئی وہاں پہ کھڑا ہوا. اس نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ آپ الٹا منہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں گدھے پہ؟ اس نے کہا کہ میں پیچھے والے خطرات کو دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا آگے والے خطرات کون دیکھے گا؟ اس نے کہا وہ گدھا دیکھے گا. ہم مولانا نصیر الدین بن کے گدھے پہ الٹا بیٹھنا بند کر دیں. جو آگے ہونے والا ہے، جو آ رہے ہیں چیلنجز. وہ کہ کس نے کہا ہے، وہ اس نے رات اندوری کہا ہے نا کہ لگے گی آگ تو اب زد میں آئیں گے گھر کہیں، پتہ نہیں مجھے صحیح اس کا یاد نہیں ہے. ہاں تو بھائی صرف وہاں پہ میرا مکان تھوڑی ہے. پلیز اوپن یور آئیز. اور میں ابھی میں بیٹھا تھا، یہ کل کی جو چلی ہے نا 2-3 دن جو چٹکلے چلے ہیں، اس نے کیا کمال کیا ہے. ایک شاعر سندھ کا ابھی جو سوچ رہے ہیں سندھ کے لوگ، سوچنے والے، وہ اظہار کر رہے ہیں. میں اس میں ختم کرتا ہوں، اس کا شعر سنا کے میں ختم کرتا ہوں بات کو. اس نے یہ سننے کے بعد دیکھیں، وہ اس نے یہ سننے کے بعد، یہ ساری چیزیں سننے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ہر طبقے کے لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہوں، سوسائٹی کی پلس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اظہار کم کر سکتا ہوں جتنا سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ فیلنگز کس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہیں. وہ شاعر لکھ رہا ہے جس نے یہ پانی کے مسئلے پہ کینالوں پہ لکھا تھا کہ جگ جگ جیندو رہندو سندھو وہندو رہندو، او دھرتی او ماتا ہی جے سندھی 5 کروڑ. وہ اس جو سنم ماروی نے گایا تھا، بڑا پاپولر گیت ہوا تھا اس پوری موومنٹ کا. اسی شاعر نے یہ لکھا ہے. میں نے دیکھا، میں نے اس کو نکال کے، میں نے کہا یہ کل اس نے لکھا ہے، آج کا آج میں شیئر کر دوں. تازے پکوڑے اور تازی شاعری ہمیشہ مزہ دیتی ہے. اس کے دوست کے اشعار تھے. اس کے ایک تو میں اس کو فقط پہلی لائن پڑھتا ہوں. وہ کہتا کیا ہے، ایک ہی اجرک کی پھلڑی
میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ایک ہی اجرک کی پھلڑی میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اس کا نام ہے اسحاق سمیجو جس کی یہ شاعری ہے. ایک ہی اجرک کی پھلڑی میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اب تو سمجھو دوست سندھڑی میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ابھی وہ جو لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو زبردست اس نے شعر لکھا ہے، اس میں پورا جتنی باتیں ہیں نا ابھی اور آج کے بعد جو سیٹرڈے کو آنے والی باتیں ہیں جو آپ کریں گے ان سب کا میں سمجھتا ہوں سمجھ لیں تو اس میں جواب موجود ہے. باقی سب ہوں گی ریئلٹیز آپ کی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. نفرتوں کے سارے نعرے دھل چکے دیوار سے، نفرتوں کے سارے نعرے دھل چکے دیوار سے، اب کی بارش نے بہت کچھ لکھ دیا ہے پیار سے. ایک دریچہ دل کی صورت کا بنا لو اس طرف، ایک دریچہ دل کی صورت کا بنا لو اس طرف، خوشبوئیں لے کر ہوائیں آئیں گی اس پار سے. ایک پاگل پن ہے رشتہ جوڑنا وحشت کے ساتھ، جو ہم نے وحشت کی کہانیاں رقم کی ہے نا یہ اس کو کہہ رہا ہے. ایک پاگل پن ہے رشتہ جوڑنا وحشت کے ساتھ، آندھیوں نے کب نکالی کشتیاں منجدار سے، آندھیوں نے کب نکالی کشتیاں منجدار سے، اپنے بچوں کو درندوں کی کہانی مت سنا. جو یہ بوریوں کی بات کر رہا تھا نا میرا بھائی یہاں پہ بیٹھ کے، یہ وہ ہے وحشت اور درندے والی کہانی. اپنے بچوں کو درندوں کی کہانی مت سنا، ڈر کے مارے سو نہیں پائیں گے اس کردار سے. آؤ لاسٹ میں آؤ مل کر خواب بنتے ہیں محبت کا نیا، آؤ مل کر خواب بنتے ہیں محبت کا نیا، پھول کو ہی جیتنا ہے جنگ میں تلوار سے.